علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، ہمارے یہاں ایک تجسس پایا جاتا ہے۔ کیا میت کا غسل بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے زندوں کا غسل ہوتا ہے، یا میت کو کسی اور طریقے سے غسل دیا جاتا ہے؟ کیا زندوں کا غسل اور مردوں کے غسل میں کچھ فرق بھی ہے یا نہیں؟ یہ ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم سیکھیں گے زندوں کا غسل بھی اور مردوں کا غسل بھی۔ یاد رکھیے کہ غسل کرنا کبھی زندوں کا فرض ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی واجب اور کبھی مستحب ہوتا ہے۔ مختلف احکامات ہوتے ہیں، جیسے کہ جمعے کا غسل کرنا سنت ہے، اسی طرح اگر کوئی ناپاکی ہے اور حدث اکبر یعنی غسل فرض ہو چکا ہے تو غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے غسل کرنا کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تو زندوں کے احکامات ہیں، مردوں کا غسل کیا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ مردے کا غسل ہمیشہ فرض ہی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں زندوں کے غسل کی طرف۔ زندوں کے غسل میں 3 فرائض ہوتے ہیں، 3 فرض ہوتے ہیں، ادا کرنے ہوتے ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے ظاہری جسم پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ادا کیے بغیر غسل ہوگا ہی نہیں زندوں کا۔ جبکہ مردوں کے غسل میں صرف اور صرف ایک فرض ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے پورے ظاہری جسم پر پانی بہا دیا جائے، کیونکہ وہ خود تو پانی نہیں بہائے گا، وہ مردہ ہے۔ تو زندوں کا کام ہوتا ہے کہ اس کے پورے ظاہری جسم پر پانی بہا دیا جائے۔ نہ اس کے غسل میں کلی کرنا ہے، نہ ہی اس کے غسل میں ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ صرف اور صرف مردوں کے غسل میں ایک فرض ہے کہ پورے ظاہری جسم پر آسانی کے ساتھ پانی بہا دیا جائے، یہ ایک فرض ہے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح زندوں کے غسل میں کچھ سنتیں ہیں اور کچھ آداب ہوتے ہیں غسل کے، اسی طرح مردوں کے غسل میں بھی کچھ سنتیں اور کچھ آداب ہیں۔ لیکن جو زندوں سے تعلق رکھتے ہیں بھی عین ہی وہ مردوں سے تعلق رکھیں، یہ ضروری بات نہیں ہے۔ یعنی جو زندوں کے لیے ہے ایز اٹ از وہ مردوں کے لیے ہو، یہ ضروری بات نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم زندوں کا غسل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم پہلے جو ہے نماز جیسا وضو کر لیتے ہیں، غسل کرنے سے پہلے نماز جیسا وضو کرتے ہیں، تو اس میں 2 فرض ادا ہو گئے، کلی بھی کر لی اور ناک میں پانی بھی چڑھا لیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وضو کرنے میں ہم سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، اپنے کلائیاں پونچھوں تک دھوتے ہیں، جبکہ مردوں کے غسل میں ایسا نہیں ہے۔ مردوں کے غسل میں مسنون طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کا چہرہ دھلایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کی کونیوں سمیت ہاتھ دھلائے جائیں گے، پھر اس کے بعد اس کے سر کے پر جو ہے نا وہ مسح کروا دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے پاؤں دھلا دیے جائیں گے۔ جبکہ زندوں کے غسل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب غسل کرنے سے پہلے وضو کرتے ہیں تو مکمل وضو کر لینے کے بعد پاؤں دھونا چھوڑ دیتے ہیں، یا آخر میں غسل کے بعد مکمل پانی بہا لینے کے بعد پاؤں پہ پانی ڈالا جائے گا۔ جبکہ مردوں کے غسل میں ایسا کوئی مسنون نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اسی وقت ان کے پاؤں دھلا دینا یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو یہ آج ہمیں اس ویڈیو کے ذریعے پتہ لگا ناظرین کرام کہ زندوں اور مردوں کے غسل میں فرق ہوتا ہے۔ بعض اس طرح کا بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جیسے زندوں کا غسل ہوتا ہے ویسے ہی مردوں کا غسل ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ زندوں اور مردوں کے غسل میں بہت فرق ہوتا ہے۔ زندوں کے غسل میں 3 فرائض ہوتے ہیں اور مردے کے غسل میں صرف ایک فرض ہوتا ہے۔ ان کے مسنون طریقے میں کچھ اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور مردوں کے غسل میں مسنون طریقہ کچھ اور اختیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔